حیرت انگیز الف لیلہ داستان کے ساتھ حاضر ہوئے جو ایک غریب لڑکی کی داستان ہے۔ آئیے آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب لڑکی زینب اپنی بیمار ماں کے ساتھ ایک خستہ حال جھونپڑی میں رہتی تھی۔ زینب کی زندگی سخت محنت اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ دن بھر وہ گاؤں میں گھروں میں کام کرتی، کپڑے سیتی اور کچھ سکے کماتی تاکہ اپنی ماں کی دوا اور دونوں کا پیٹ پال سکے۔ مگر غربت کی چادر ایسی تھی کہ وہ جتنی بھی محنت کر لیتی ان کی ضروریات کبھی پوری نہ ہوتی۔ وہ اکثر راتوں کو سوچتی کہ کاش قسمت اس پر مہربان ہو جائے، کاش اس کی ماں کو کوئی معجزاتی دوا مل جائے، کاش وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن زندگی کی حقیقتیں خوابوں سے کہیں زیادہ تلخ تھیں۔ اس کا واحد سہارا اس کی ہمت اور اس کی ماں کی دعائیں تھیں۔ ایک رات جب آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، زینب اپنی ماں کو دوا دے کر اسے سلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اس ویران گاؤں میں اتنی رات گئے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ باہر ہوا کے تیز جھونکے سنائی دے رہے تھے۔ جھونپڑی کے دروازے کے قریب ایک سوکھی شاخ ٹکرا رہی تھی جو سناٹے میں خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ زینب نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو کمزوری کے باعث نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اگر کوئی مصیبت آن پڑی تو اسے کیسے نپٹے گی؟ لیکن زینب بہادر لڑکی تھی۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پایا، ایک پرانی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی مگر اس نے اپنی ہمت کو مجتمع رکھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا اور بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ تھکن اور مشقت کے آثار لیے ہوئے تھا۔ بیٹی، میں بھوکی ہوں، کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے دے دو، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بوڑھی عورت کی آواز نحیف تھی مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ زینب نے جلدی سے اندر جھانکا۔ اس کے پاس کچھ زیادہ کھانے کو نہیں تھا۔ بچی کھچی روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا جو اس نے صبح کے لیے بچا کر رکھا تھا تاکہ جب اس کی ماں بیدار ہو تو اسے کچھ کھلا سکے۔ اس کا دل تذبذب میں تھا، اگر وہ یہ کھانے کا سامان اس بوڑھی عورت کو دے دے تو صبح کیا ہوگا؟ ماں کی دوا بھی خالی پیٹ فائدہ نہ دے گی۔ لیکن زینب کا دل نرم تھا۔ اس نے بچپن سے اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا کبھی نقصان کا سودا نہیں ہوتا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی مزید سوچے بغیر اندر جا کر وہی روٹی اور دودھ نکالا اور عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ بوڑھی عورت نے ایک کانپتے ہاتھوں سے کھانا لیا اور دھیرے دھیرے کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر سکون کے آثار نمودار ہوئے۔ زینب نے اس کے لیے ایک پرانی چادر بھی نکالی اور اسے اوڑھا دی تاکہ وہ سردی سے بچ سکے۔ جب بوڑھی عورت کھانے سے فارغ ہوئی تو اس نے زینب کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، بیٹی، تمہاری نیکی اور رحم دلی نے مجھے خوش کر دیا ہے، خدا تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی مگر پھر رک کر زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ دعائیں دیں۔ تمہاری زندگی میں روشنی ہو، تمہارے دکھ دور ہو جائیں اور تمہاری قسمت بدل جائے۔ کہتے اس دعا کے ساتھ بوڑھی عورت نے زینب کو ایک راز بھی بتایا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے زینب سے کہا، بیٹی، تمہاری مہربانی اور رحم دلی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ دنیا میں کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ میں تمہاری نیکی کا بدلہ دینا چاہتی ہوں مگر یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے انعام سمجھتی ہو یا آزمائش۔ زینب حیران ہوئی، یہ بات کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ اس نے ادب سے پوچھا، ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے نظریں جھکا کر زمین پر لکیر کھینچی، پھر ایک لمحے بعد رازداری بھرے لہجے میں بولی، اس جنگل کے پار ایک سنسان وادی ہے جہاں ایک قدیم اور پرسرار قلعہ کھڑا ہے۔ وہ قلعہ عام جگہ نہیں بلکہ جنوں کی دنیا کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں بے شمار خزانے چھپے ہوئے، ایسی دولت جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ مگر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، پھر آہستہ سے بولی، وہاں ایک خوفناک جن رہتا ہے، وہ خزانے کی حفاظت کرتا اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ جو بھی وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر کہتے ہیں اگر کوئی ہمت، عقل اور صبر سے کام لے تو وہ خزانے تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔
زینب کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ابھر آیا. کیا یہ سچ تھا؟ کیا واقعی کوئی ایسا خزانہ تھا یا یہ صرف ایک کہانی تھی؟ بوڑھی عورت نے زینب کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات دیکھے اور مسکرا کر کہا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، مگر میں تمہیں یہ راز دے رہی ہوں کیونکہ میں نے تمہارے دل کی نرمی اور سچائی دیکھی ہے. اگر تم ہمت کرو تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہو جس کی تمہیں ضرورت ہے، مگر یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہوگا. زینب خاموش ہو گئی. اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے. اگر یہ سب سچ ہوا تو، اگر واقعی خزانہ مل گیا تو وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکتی تھی، اچھی زندگی گزار سکتی تھی، غربت سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتی تھی. مگر اگر یہ محض ایک کہانی نکلی یا وہ جن واقعی خطرناک ہوا تو؟ بوڑھی عورت نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر جو لوگ بہادری سے قدم بڑھاتے ہیں قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے. یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے دروازے سے باہر نکل گئی اور زینب سوچ میں ڈوبی رہ گئی. ایک لمحہ گزرنے کے بعد زینب نے دروازے سے باہر جھانکا مگر حیران رہ گئی. وہ بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کہیں بھی اس کا نام و نشان نہ تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اتنی تیزی سے کہاں جا سکتی تھی؟ زینب کے دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے. کیا یہ کوئی عام بوڑھی عورت تھی یا کوئی پرسرار ہستی؟ کہیں یہ قسمت کا کوئی اشارہ تو نہیں تھا؟ مگر اسے ان سوالوں کے جوابات نہیں مل سکے. زینب نے دروازہ بند کیا اور اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی. اس کے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا. یہ رات اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ بننے والی تھی، مگر اسے ابھی اس بات کا علم نہیں تھا. ناظرین، یہ وہی لمحہ تھا جس کے بعد زینب کی قسمت کا نیا باب شروع ہونے والا تھا. کیا یہ بوڑھی عورت کوئی جادوئی ہستی تھی؟ کیا زینب کی نیکی کا کوئی انعام ملنے والا تھا؟ کیا زینب اس قلعے میں جا کر اپنی قسمت آزمائے گی؟ کہتے ہیں اگلے دن سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ زینب نے اپنے مختصر مگر پر خطر سفر کی تیاری کر لی. اس نے ایک پرانا کپڑے کا تھیلا لیا جس میں تھوڑی سی خشک روٹی، کچھ کھجوریں اور ایک چھوٹی سی پانی کی مشک رکھ لی. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ ہی کوئی خاص سامان، مگر اس کے دل میں ہمت اور ماں کی دعائیں تھیں. جب وہ گاؤں کی حدود سے نکلی اور جنگل میں قدم رکھا تو ہر چیز پراسرار معلوم ہونے لگی. درخت اتنے اونچے تھے کہ ان کی گھنی شاخوں نے سورج کی روشنی کو روک رکھا تھا اور وہاں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی. پرندوں کی آوازیں بھیانک سنائی دے رہی تھیں، جیسے وہ زینب کو خبردار کر رہے ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں. کبھی کبھی ہوا تیز چلتی تو درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکراتی اور ایسی سرگوشیاں پیدا کرتی جیسے جنگل خود اس کے آنے پر باتیں کر رہا ہو. راستہ کچا اور ناموار تھا، جگہ جگہ خشک پتے بکھرے ہوئے تھے جن پر چلنے سے ایک خفیف سی چرچراہٹ پیدا ہوتی. کہیں کہیں زمین دلدلی ہو جاتی اور زینب کو سنبھل کر چلنا پڑتا. اچانک ایک جھاڑی میں کوئی چیز سرسرائی. زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور آگے بڑھتی رہی. کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی چٹان کے قریب پہنچ چکی تھی. چٹان پر ایک عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے جیسے کسی قدیم تحریر کا حصہ ہو. زینب نے ان نشانات پر ہاتھ پھیرا مگر کسی جادوئی تحریر کی طرح سرد معلوم ہوئے، جیسے کسی راز کو چھپا رہے ہوں. کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک سنسان وادی میں پہنچی. یہاں ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے یہاں زندگی کا کوئی وجود نہ ہو. سامنے کچھ فاصلے پر ایک قدیم اور پرسرار قلعہ کھڑا تھا. وہ قلعہ بہت بڑا اور خوفناک معلوم ہو رہا تھا. اس کی فضیلیں اتنی بلند تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. دروازے پر بنے نقوش زینب کو اور بھی حیران کر رہے تھے. وہ عام نقوش نہیں تھے بلکہ کسی قدیم جادو کا حصہ لگ رہے تھے، جیسے وہ کسی پوشیدہ طاقت کی پہچان ہو. زینب نے گہری سانس لی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں دور جنگل کی وہی پرخطر راہیں تھیں جہاں سے وہ آئی تھی. اس کے پاس واپسی کا راستہ تھا مگر اس کے دل میں خزانے کا خواب تھا. وہ دو راستوں کے درمیان کھڑی تھی. ایک راستہ واپسی کا تھا جہاں غربت اور بے بسی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور دوسرا راستہ اس قلعے کی طرف جاتا تھا جہاں دولت تھی مگر اس دولت کے ساتھ ایک خوفناک آزمائش بھی جڑی ہوئی تھی. زینب نے ہمت سے قلعے کی طرف قدم بڑھا دیا. پھر زینب نے اپنے خوف پر قابو پایا اور دھیرے سے قلعے کے بھاری دروازے کو دھکیلا. دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور اس کے ساتھ ہی اندر سے ایک ٹھنڈی اور پرسرار ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا. قلعے کے اندر کا منظر حیران کن تھا. چاروں طرف قیمتی جواہرات بکھرے ہوئے تھے. دیواروں پر سونے اور چاندی سے بنے فانوس جھلملا رہے تھے اور زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے جن کی نرمی
زینب کے ننگے پیروں کو محسوس ہوئی. وہ حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. ایک طرف چمکتے ہوئے ہیرے اور نیلم رکھے تھے, دوسری طرف سونے چاندی کے برتنوں کا انبار لگا تھا, یہاں تک کہ میزوں اور شیلفوں پر رکھی معمولی چیزیں بھی خالص سونے کی بنی ہوئی تھی. زینب کی آنکھیں اس خزانے بے بہا کو دیکھ کر چمک اٹھیں. اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا خزانہ نہیں دیکھا تھا. اگر وہ ان میں سے کچھ لے لے تو اس کی ساری مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی تھی. مگر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا, اچانک قلعے کی دیواریں گرجنے لگیں اور ایک زوردار گرجدار آواز گونجی, کون ہے جو میرے قلعے میں داخل ہونے کی جرت کر رہا ہے؟ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک طویل القامت جن کھڑا تھا. اس کا قد قلعے کی چھت کو چھو رہا تھا. اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں. اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا. موٹی بھویں, نوکیلے دانت اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں زینب کو گھور رہی تھیں. اس کا جسم دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا, جیسے وہ کسی اور دنیا سے آیا ہو. زینب کی ٹانگیں کانپنے لگی, مگر اس نے ہمت جمع کی. وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا. زینب کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی جھلک تھی, مگر اس کے چہرے پر عزم واضح تھا. جن نے گہری آواز میں کہا, اگر تم واقعی یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں 3 امتحانوں میں کامیاب ہونا ہوگا. اگر تم ناکام ہوئی تو ہمیشہ کے لیے اسی قلعے میں قید ہو جاؤ گی. زینب نے ایک گہری سانس لی, اپنے دل کو مضبوط کیا اور پورے اعتماد سے کہا, میں تیار ہوں. بتاؤ پہلے امتحان میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جن نے زینب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا, اگر تمہیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل جائے تو تم سب سے پہلے کیا کرو گی؟ زینب نے ایک لمحے کے لیے سوچا, مگر پھر نرمی سے کہا, سب سے پہلے میں اپنی بیمار ماں کا علاج کرواؤں گی تاکہ وہ صحت مند ہو جائے اور سکون سے زندگی گزار سکے. اس کے بعد میں اپنی باقی دولت ان لوگوں کے لیے خرچ کروں گی جو میری طرح مشکلات میں پھنسے ہوئے. میں کسی بھی حال میں اپنی نیکی اور ایمانداری کو نہیں چھوڑوں گی. جن نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا, تم نے سچ بولا اور یہی تمہاری پہچان ہے. پہلا امتحان کامیابی سے پاس ہے. زینب نے محسوس کیا کہ کمرے میں روشنی کچھ اور بڑھ گئی تھی, جیسے اس کی سچائی نے اندھیرے میں روشنی بھر دی ہو. مگر وہ جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے. اچانک پورے قلعے کی زمین زور زور سے ہلنے لگی, دیواروں سے دھول جھڑنے لگی اور پتھر لڑکنے لگے. زینب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا, مگر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ خطرہ کچھ اور تھا. سامنے کی دیوار آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور اس میں سے ایک دیو ہیکل اژدہا نمودار ہوا. اس کے سبز رنگ کے چمکتے ہوئے جسم پر لمبی خوفناک کانٹے دار کھال تھی اور اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھی. اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانت روشنی میں چمک رہے تھے. جیسے اس نے اپنی لمبی گردن آگے بڑھائی, زینب کو محسوس ہوا کہ اس پر جھپٹنے ہی والا. یہ دیکھ کر زینب کا دل زور سے دھڑکا, مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی. اگرچہ خوف اس کے جسم میں سرایت کر رہا تھا, مگر اس نے ہمت نہ ہاری. اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور قریب ہی ایک مشال رکھی دیکھی. جیسے ہی اژدہا اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا, زینب نے فوراً وہ مشال اٹھائی اور پوری طاقت سے اس اژدہے کی آنکھوں کے قریب لے گئی. مشال کی تیز روشنی اور حرارت نے اژدہے کو چونکا دیا. وہ زور سے چیخا, اس کی خوفناک آواز پورے قلعے میں گونجنے لگی. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی, غصے سے سر کو جھٹکنے لگا. زینب نے موقع کا فائدہ اٹھایا, جلدی سے پیچھے ہٹ گئی. جن نے ایک زوردار کہکا لگایا, بہت خوب, تم واقعی بہادر ہو. دوسرا امتحان بھی کامیابی سے پاس ہوا. زینب نے سکون کا ایک گہری سانس لی. وہ جانتی تھی کہ آخری امتحان سب سے زیادہ مشکل ہوگا. جن نے اپنی آنکھوں کو تنگ کرتے ہوئے زینب کی طرف دیکھا اور بولا, یہ سب خزانہ تم لے سکتی ہو, یہ ہیرے جواہرات سونا چاندی سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے, مگر اس کے بدلے میں تمہیں اپنی آزادی کی قربانی دینا ہوگی. تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے قلعے میں رہنا ہوگا. کیا تم اپنی خوشی اور آزادی کو چھوڑ کر یہ دولت حاصل کرنا چاہو گی؟ زینب نے خزانے کو دیکھا. یہ سب کچھ لے کر وہ اپنی غربت کو ختم کر سکتی تھی, اپنی ماں کو بہترین زندگی دے سکتی تھی اور دنیا کی ہر آسائش حاصل کر سکتی تھی. مگر اس کی ماں, اگر وہ اس قلعے میں قید ہو گئی تو اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ اور کیا ایک ایسی دولت جو اس کی خوشی چھین لے واقعی قیمتی ہو سکتی ہے؟ زینب نے چند لمحے سوچا, پھر مضبوطی سے کہا, نہیں, اگر مجھے اپنی خوشی اور آزادی کھو کر یہ خزانہ لینا پڑے تو میں اسے قبول نہیں کروں گی. میری اصل دولت میری ماں کی محبت اور میری آزادی ہے. اگر میں یہ کھو دوں تو سونے چاندی کا کیا فائدہ؟ جن کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی.
اچانک اس کے ارد گرد روشنی پھیلنے لگی اور وہ جن سے ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور شکر گزاری تھی۔ شہزادے نے زینب کی طرف محبت اور شکر گزاری سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، میں دراصل ایک عام انسان تھا، مگر ایک ظالم جادوگر کی نفرت اور لالچ نے مجھے اس قلعے کے اندر ایک خوفناک جن میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک بھیانک جادو تھا جسے توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، کوئی ایسا نیک دل اور بہادر انسان جو 3 سخت امتحانوں میں کامیاب ہو کر اپنی سچائی، ہمت اور محبت کا ثبوت دے۔ صدیوں سے بہت سے لوگ اس قلعے میں آئے مگر کوئی بھی یہ امتحان پورے نہ کر سکا۔ سب یا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے یا دولت کی چمک دمک میں بہہ کر اپنی سچائی کو کھو بیٹھے، مگر تم مختلف ہو زینب۔ زینب حیرت سے شہزادے کو دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں میں سچائی اور درد کی آمیزش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح لالچ اور برائی کی طاقت نے ایک معصوم انسان کو قید کر دیا تھا۔ شہزادہ مسکرایا اور بولا، تم نے نہ صرف اپنی بہادری ثابت کی بلکہ میرے لیے وہ کر دکھایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری ایمانداری، تمہارا حوصلہ اور سب سے بڑھ کر تمہاری محبت نے مجھے میری اصل شکل میں واپس لوٹا دیا۔ تم نے میرا وہ قرض چکا دیا جسے میں خود بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے زینب کو ایک بڑی رقم اور قیمتی جواہرات پیش کی اور کہا، یہ سب تمہارا حق ہے، یہ خزانہ اور یہ تحائف تمہارے نیک دل ہونے کا انعام ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دولت کے لیے اپنی سچائی اور خوشی کا سودا نہیں کرتے۔ زینب نے شہزادے کی بات سنی مگر اس کے دل میں دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس نے ایک قید شدہ روح کو آزاد کرایا تھا اور خود کو بھی آزمائش میں کامیاب پایا تھا۔ زینب حیران ہو گئی مگر اس کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ شہزادے نے کہا، یہ سارا خزانہ تمہارا ہے مگر میں تمہیں ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی صحت۔ اچانک ایک جادوئی روشنی چمکی اور زینب کی ماں صحت مند اور جوان نظر آنے لگی۔ زینب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زینب قلعے سے باہر نکلی تو اس کا دل شکر گزاری اور خوشی سے لبریز تھا۔ اس نے دولت کے انبار کو نہیں بلکہ اپنی ماں کی مسکراہٹ کو اپنی اصل کامیابی سمجھا۔ جب اپنے گاؤں واپس پہنچی تو لوگوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ وہی زینب تھی مگر اب اس کے چہرے پر ایک نیا اعتماد اور سکون تھا۔ اب اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ایک شاندار گھر بنا سکتی تھی۔ اس نے خوبصورت مکان تعمیر کروایا جہاں روشنی، خوشبو اور سکون ہمیشہ موجود رہتا تھا، مگر اس کی خوشحالی صرف اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے گاؤں کے دوسرے لوگ، غریب لوگ اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی، کسی کو علاج کی، تو کسی کو رہنے کے لیے چھت درکار ہوتی۔ زینب نے کسی کو مایوس نہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زینب کی سخاوت اور نیکی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے عزت اور محبت کی نظر سے دیکھنے لگے، مگر اس کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس نے اپنی نیکی اور بہادری کے بدلے ایک ایسی زندگی حاصل کی تھی جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ایک ایسی زندگی جس میں عزت، محبت اور سکون تھا۔ یوں زینب کی سچائی اور ہمت نے اسے وہ حقیقی خزانہ دیا جو دولت سے بڑھ کر تھا، خوشحالی، عزت اور دوسروں کی دعائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزارے، لیکن اس کامیابی کا معیار ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے دولت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے تو کسی کے لیے آزادی اور خونی رشتے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی جو سوال پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی کس چیز میں ہے، دولت میں یا آزادی اور خونی رشتوں میں؟ یاد رکھیں، دولت زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ تو اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے اور نہ ہی بنیادی سہولیات حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں جو مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں۔ دولت سے عزت، شہرت اور سہولتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دولت سے حقیقی خوشی بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، دولت ہمیں ہر طرح کی آسائشیں تو دے سکتی ہے مگر یہ ہمیشہ ہمیں اطمینان اور سکون نہیں دے سکتی۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بے پناہ دولت کے مالک ہیں مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ وہ رشتوں کی محبت سے محروم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اپنے کی قربت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ تنہائی کا شکار رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسانی فطرت آزاد پسند ہے۔ یاد رکھیں، انسانی فطرت آزادی پسند ہے۔ اگر کسی کے پاس بے شمار دولت ہو مگر اسے اپنی مرضی سے جینے کا اختیار نہ ہو تو دولت بے معنی ہو جاتی ہے۔ آزادی کے بغیر زندگی ایک قید کی طرح لگتی ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ کئی عظیم لوگوں نے آزادی کے لیے اپنی دولت اور جان تک قربان کر دی، کیونکہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ ایک قیدی چاہے سونے کے پنجرے میں بھی ہو، وہ ہمیشہ اس پنجرے سے نکلنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو اپنی آزادی کھو دیتے ہیں، خواہ وہ کسی جابرانہ نظام کے تحت ہو یا اپنی ہی خواہشات کی غلامی میں، ہمیشہ ایک ادھوری زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں خونی رشتے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر قریبی رشتہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے ہماری محبت اور خوشی کے لیے جیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بے پناہ دولت ہو مگر وہ خونی رشتوں کی محبت سے محروم ہو تو وہ ہمیشہ تنہائی اور اداسی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے کئی لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جو دولت کمانے کی دوڑ میں اپنے عزیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، مگر جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنوں کی محبت نہیں رہی تو دولت کے باوجود افسوس اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت، ایک بھائی کا ساتھ، ایک دوست کی ہمدردی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر غور کیا جائے تو حقیقی خوشی ان چیزوں میں ہے جو نہ بکتی ہیں اور نہ خریدی جا سکتی ہیں۔ دولت ضروری ہے مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آزادی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور خونی رشتے وہ اثاثہ ہیں جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں ان تین چیزوں دولت، آزادی اور خونی رشتوں کے درمیان توازن رکھ پاتے ہیں، وہی حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت اور مقصد بنانا ہے تو ہمیں صرف دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے خونی رشتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب دولت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ کمائی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آزادی اور رشتے کھو جائیں تو انہیں واپس لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔